شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد سب سے اچھی دعا، ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی دعا جو اگر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اس کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی پریشانی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دنیا کی پریشانیاں جیسے مال کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر کی پریشانی، ملازمت کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، یہ ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے ختم ہوتی ہیں۔ اور آخرت کی پریشانیاں جیسا کہ جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے اور جتنے بھی عذاب ہیں ان عذابوں کا ڈر، یہ ساری آخرت کی پریشانیاں ہیں۔ اور اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں سے اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا بہتر ہے، صرف یہ بات ارشاد فرما دیتے تو اس سے بھی کام چل جاتا، لیکن کیا فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ معنی یہ ہوا کہ اے لوگو، مجھ سے دعا کرو میں اسے ضرور قبول کروں گا، اور یہ ایک قول ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ناظرین، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم اور قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزت، عظمت، قدرت، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ ناظرین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، قضا کو ٹال دیتی ہے، بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص لازمی ہو۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہی ملے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔
دعا مانگ کر نتیجہ اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں اصل میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث بن سکتی ہو، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا ہی بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہوا کرتی ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو یہ بہت ہی عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما، جان مال عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، میرے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن مجید میں متعدد بار فرمایا ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ تو ناظرین، انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر،
جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرض یہ کہ دعا کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، تو ناظرین اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے، اور دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا کرنے کا فیصلہ صادر ضرور فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ ناظرین، حدیث اور قرآن سے جہاں دعا کی اہمیت اور فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی کی بھی وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر دیکھیے کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دعا قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کا خوف طاری ہونا، بے اختیار رونا آ جانا، بدن کے روئیں کھڑے ہو جانا، اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہونا، بدن ہلکا معلوم ہونے لگنا، گویا کندھوں پر سے کسی نے کوئی بوجھ اتار لیا ہو۔ جب ایسی حالت پیدا ہو تو اللہ کی طرف خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا اور درود کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں، اساتذہ اور مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی، اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت متعین ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ اللہ کے فضل سے نا امید ہونا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت میں اللہ کبھی کبھی مطلوب سے بہتر کوئی دوسری شے انسان کو عطا فرماتا ہے، یا پھر آنے والی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا مظہر عبدیت اور ایک اہم عبادت ہے۔ دعا مضطرب قلوب کے لیے سامان سکون، گمراہوں کے لیے ذریعہ ہدایت، متقیوں کے لیے قرب الہی کا وسیلہ، اور گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بخشش اور مغفرت کی باد بہار ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں ہرگز کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم دشمنوں سے نجات اور طرح طرح کی مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے، یعنی دعا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم اور محتمم بالشان عبادت کے اراکین و شرائط اور واجبات و مستحبات کے ساتھ اور منہیات اور مکروہات سے بچتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے سامنے وقتاً فوقتاً خوب دعائیں کریں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے اور اسے سب سے بہترین دعا بتایا ہے۔
اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ پاک، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کی ذات کا پردہ ہو، انسان کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، انسان کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت ہو، اور یہی دنیا کی عافیت ہے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، آخرت میں اللہ انسان سے راضی ہو جائے، اور یہی آخرت کی عافیت ہے۔ اور اس دعا میں دونوں طرح کی عافیتیں اللہ سے مانگی گئی ہیں۔ آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس دعا کو کم سے کم 1 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اس سے زیادہ جتنی بار پڑھیں گے فائدہ ہوگا، لیکن ایک بار ضرور پڑھیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں اس میں سب سے زیادہ خیر ہوتی ہے۔ تو ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔